بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا۔ اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوانین جو ہے، لاز آف دی نیچر اور یہ لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے۔ یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی۔ جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں۔ میں ان کو کہوں گا مستقل تو ہیں، اٹل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں۔ یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات۔ اس کے بعد ادھر منتقل ہوا ذہن کہ چال یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے الاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی۔ لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے۔ وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا، یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، تو وہ تو یہ سمجھیے کہ بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے، اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور